السلام علیکم. مائی نیم از بشر سجاد اور جو آج ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ ہے سیکنڈ مارشل لاء. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وٹ از مارشل لاء اینڈ وین اٹ از امپوزڈ. جو مارشل لاء ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ملٹری گورنمنٹ ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس جو لاء ہے اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. اور یہ جب ہمارے پاس کنٹری میں کوئی وار ہو یا ہمارے پاس نیچرل ڈیزاسٹر ہو یا ہمارے پاس کسی قسم کا ریبیلین ہو تو اس کیس میں ہمارے پاس سول اتھارٹیز اپنا کام پراپرلی نہ ہینڈل کر سکیں تو اس نہ فنکشن پراپر کر سکیں تو اس کیس میں ہمارے پاس کنٹری میں مارشل لاء امپوز کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری آف پاکستان اور مارشل لاء. اب پاکستان کی انڈیپینڈنس کے بعد کوئی بھی موسٹلی جو پاکستان کی لائف تھی اس میں ہمارے پاس ملٹری رول رہا ہے. آفٹر اسیسینیشن آف لیاقت علی خان کوئی بھی ایسی گورنمنٹ نہیں تھی جس کو فریلی کام کرنے کا موقع دیا گیا ہو اور ہمارے پاس کنٹری میں فور ٹائمز مارشل لاء امپوز کیا گیا. سب سے پہلے ہمارے پاس ایوب خان، پھر یحییٰ خان، پھر ضیاء الحق اور پھر جنرل پرویز مشرف نے ہمارے پاس کنٹری میں مارشل لاء امپوز کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ مارشل لاء کے پیچھے کون سے ایسے ریزنز تھے جس کے وجہ سے ایوب خان نے ریزائن کیا اور یحییٰ خان نے کنٹری کا چارج سنبھالا. تو ہمارے پاس جب 1965 کی وار ہوئی تھی اس کے بعد ہمارے پاس تاشکند ایگریمنٹ سائن کیا گیا تھا. اب جو یہ تاشکند ایگریمنٹ سائن کیا گیا تھا اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو تھا جو پاکستان نے بیٹل فیلڈ میں گین کیا ڈپلومیٹک ٹیبل پہ وہ سب پاکستان نے لوز کر دیا. یعنی جو ادھر ان کو مسئلہ کشمیر پہ یہ بیسیکلی یہ وار ہوئی تھی تو تاشکند ایگریمنٹ میں اس کا کوئی ذکر تھا ہی نہیں. تو اس وجہ سے جو یہ تاشکند ایگریمنٹ تھا یہ ہمارے پاس اس کو نام میسز نے جو کنٹری تھی اس کے سٹیزنز نے اس کو ویلکم نہیں کیا گیا تھا اور آرمی میں بھی اس بارے میں یعنی ان کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی یہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا. تو اس کے بعد ہمارے پاس جو تھے کنٹری کے حالات بہت خراب ہونے شروع ہو گئے تھے اور ہمارے پاس 1969 میں جو ہمارے پاس تھا پروٹیسٹ ہو رہے تھے ڈفرینٹ ایوب خان کے خلاف اور جو سٹیزنز تھے وہ ان کو یعنی انہوں نے ان کو پسند ان کی پالیسیز کو پسند نہیں کر رہے تھے. تو اس وجہ سے ہمارے پاس جو کنٹری تھی اس میں ہمارے پاس ایگریشن اور رائٹس ہو گئے تھے. تو ادھر ایوب خان ان سب کو ہینڈل نہیں کر سکے تو انہوں نے ریزائن کر دیا اور یحییٰ خان کو کال کی کہ بھئی آپ آ کے کنٹری کا چارج سنبھالیں. تو یحییٰ خان نے کیا کیا وہ آئے ہی ٹروک دا پاور اینڈ ڈکلیئرڈ مارشل لاء آن مارچ 25 1969. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا انہوں نے مارشل لاء امپوز ڈکلیئر کرنے کے بعد انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ٹرمینیٹ کر دیا اور جو ہمارے پاس نیشنل اور پروونشل اسمبلیز تھی ان کو ڈیزالو کر دیا. اور ان مارچ 31 in the same year he also became the president of Pakistan. اب آگے بڑھنے سے پہلے ہم یحییٰ خان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. تو آغا محمد یحییٰ خان جو تھے یہ فیبرری 4 1917 کو چکوال میں پیدا ہوئے اور یہ کمانڈر ان چیف آف پاکستان آرمڈ فورسز بنے تھے ان 1966. اب یحییٰ خان جب ہمارے پاس حکومت میں آئے تو ان کو بہت سارے ایشوز کا سامنا کرنا پڑا. سب سے پہلے جو تھا ہمارے پاس وہ تھی انٹر پروونشل رائیولری. جو ہمارے پاس ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان جو تھا ان کے درمیان ہمیشہ سے تعلقات ان کے خراب ہی رہے. تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس مسئلہ تھا وہ ہمارے پاس ادھر جو ان کی دشمنی تھی ان کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد جو ہمارے پاس دوسرا مسئلہ تھا وہ تھا پرابلم آف ٹرانسفارمنگ ون مین رولڈ کنٹری ٹو ڈیموکریٹک ون. یعنی ڈیموکریسی کو پاکستان میں پریویل کروانا ہمارے پاس جو تھا یہ دوسرا بڑا مسئلہ تھا. اس سے پہلے ہمارے پاس جو پاکستان میں تھی وہ یہ تھا کہ اس کو جو رول تھا وہ یہ تھا ون مین رول تھا. یعنی کنٹری میں ایک بندہ رول کر رہا تھا, کوئی ہمارے پاس ڈیموکریسی نہیں تھی. تو دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا ہمارے پاس. اور تیسرا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارے پاس ایسٹرن ونگ تھا ان کو سامنا کرنا پڑا تھا ڈسکریمنیشن کا, ایکسپلوئٹیشن کا ڈیو ٹو ڈفرینٹ گورنمنٹ پالیسیز سنس 1948. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس یحییٰ خان تھے انہوں نے ملٹیپل رولز پلے کیے. ایک کیئر ٹیکر ہیڈ آف گورنمنٹ,
head of country, drafter of provincial constitution and resolving one unit question, and also satisfying the frustration and discrimination of East Wing of Pakistan. अब इसके बाद हम देखते हैं कि याहिया खान के दौरे हुकूमत में हमारे पास कौन कौन से मेन इवेंट्स हमारे पास पाकिस्तान में आए, कौन कौन सी ऐसी चेंजेस थी जो कंट्री ऑफ पाकिस्तान में हमारे पास पैदा हुई. तो सबसे पहले हम देखते हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर. अब याहिया खान ने जब कॉन्स्टिट्यूशन को टर्मिनेट कर दिया तो जो शेख मुजीबुर रहमान और अवामी जो पार्टी थी उन्होंने कहा कि ये आपने एक अनलॉफुल एक्ट किया है, आपको ये नहीं करना चाहिए था. तो इसके बाद जो याहिया खान थे इन्होंने डिफरेंट पॉलिटिकल जो लीडर्स थी, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी प्रोमिनेंट, उनकी लीडर से डिफरेंट मीटिंग्स की और उनके बाद इन्होंने फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क पेश किया जिसको हम कहते हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर. और इन्होंने जो था हमारे पास वन यूनिट स्कीम का मतलब ये है कि जो वेस्ट पाकिस्तान था इसको एक यूनिट में मर्ज कर दिया गया था, यानी जो 4 प्रोविंस थे उनको मिला के एक प्रोविंस ईस्ट पाकिस्तान प्रोविंस बना दिया था. तो उन्होंने कहा था कि हम इसको भी डिज़ोल्व करेंगे और ये हमारे पास डिज़ोल्व हुआ था जुलाई 1 1970 को. अब जो याहिया खान थे उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दिया और उन्होंने जो थे वो अपना जो टाइम ऑफ गवर्नमेंट थे उसको बढ़ाने के बिल्कुल भी उसमें नहीं थे, वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो अपना लाइक अदर जो दूसरे जो मिलिट्री ऑफिसर्स जब आए थे उन्होंने डिक्टेटरशिप जब हुई थी तो वो अपना जो रूल था वो प्रोलॉन्ग कर रहे थे, लेकिन इनकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी. तो इन्होंने प्रॉमिस किया था फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज. तो इधर इन्होंने हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दिया जिसके हमारे पास मेन फीचर्स में सबसे पहले हमारे पास आता है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली की सीट्स. तो नेशनल असेंबली विल बी कंसिस्ट ऑफ 13 सीट्स आउट ऑफ विच 13 विल बी रिजर्व फॉर वुमेन. अब जो हमारे पास ख़वातीन थी उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया था और उनके लिए अपार्ट फ्रॉम जनरल सीट्स 13 रिजर्व सीट्स थी. इसके अलावा 169 जो थी वो ईस्ट पाकिस्तान की थी, 85 फॉर पंजाब, 28 फॉर सिंध, 19 फॉर NWFP, 5 फॉर बलूचिस्तान एंड 7 फॉर ट्राइबल एरियाज़. दूसरा जो मेन पॉइंट था वो ये था कि ईच प्रोविंस विल हैव अ प्रोविंशियल असेंबली आफ्टर इलेक्शन और उसके मेंबर्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह थी कि ईस्ट पाकिस्तान में हमारे पास 400 मेंबर्स होंगे, पंजाब में 186, सिंध में 62, बलूचिस्तान में 21 और NWFP में हमारे पास 42 मेंबर्स की असेंबली होगी. थर्ड पॉइंट था हमारे पास इलेक्शंस. अब उन्होंने कहा था कि जो नेशनल असेंबली के इलेक्शंस होंगे वो हमारे पास अक्टूबर 5 1970 को होंगे और प्रोविंशियल असेंबली को के इलेक्शंस को हम 22 अक्टूबर से ज़्यादा देर तक नहीं करेंगे. इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट था हमारे पास, उन्होंने जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे कि इस बेसिस पर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा. तो उन प्रिंसिपल में जो पहला था वो ये था कि पाकिस्तान विल बी अ फेडरल रिपब्लिक एंड विल बी नोन एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. दूसरा पॉइंट था कि हेड ऑफ द स्टेट विल बी मुस्लिम. थर्ड पॉइंट ये था कि जो डेमोक्रेसी होगी उसके प्रिंसिपल्स को प्रिवेल किया जाएगा. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे फॉर बोथ नेशनल एंड फॉर बोथ फेडरल एंड प्रोविंशियल असेंबली. जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होगी और जो सिटीजन्स हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जितना चाहे उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा. जो फोर्थ पॉइंट था वो ये था कि जो प्रोविंसेस हैं उनको मैक्सिमम ऑटोनॉमी दी जाएगी, लेकिन जो हमारे पास सेंटर होगा वो फिर भी स्ट्रॉन्ग ही रहेगा. मैक्सिमम ऑटोनॉमी प्रोविंसेस को दी जाएगी लेकिन सेंटर को वीक नहीं करेंगे, सेंटर फिर भी स्ट्रॉन्ग ही रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट जो था वो ये था कि जो पाकिस्तान के सिटीजन्स होंगे वो स्टेट अफेयर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और जो गवर्नमेंट होगी वो ये करेगी कि जो उनकी इकनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो जिस हद तक मुमकिन हो कोशिश करेंगे. नेक्स्ट जो पॉइंट था वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन
کانسٹیٹیوشن نے یہ پاسبل کیا تھا کہ جو مسلمز آف دا کنٹری ہوں گے وہ فریلی وہ اپنی جو زندگی ہے وہ اسلام کے قوانین کے مطابق گزار سکیں، اور جو مائنورٹیز تھی وہ بھی فری تھے کسی بھی ریلیجن کو فالو کرنے میں. تو ادھر مائنورٹیز کو بھی وہ ایکول سٹیزن شپ دی گئی تھی کہ وہ ایکولی انجوائے کر سکیں گے جو سٹیزن شپ کے بینیفٹس ہوں گے. جو نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ تھا کہ لیگل فریم ورک آرڈر نے جو نیشنل اور پروونشل اسمبلی کا اسٹیٹس کلیریفائی کر دیا تھا، یہ بتا دیا تھا کہ اگر ہمارے پاس ہوا یونیکیمرل لیجسلیچر تو نیشنل اسمبلی اونلی لیجسلیچر ہوگی، لیکن اگر ہمارے پاس بائی کیمرل ہوا تو جو نیشنل اسمبلی ہے وہ ہمارے پاس لوور ہاؤس آف دا کنٹری ہوگی. تو اس کا لیکن دونوں کیسز میں جو ہمارے پاس اس کا ٹینیور ہوگا وہ فل ہوگا 5 ایئرس کا، اور سیم گوز فار پروونشل اسمبلی. جو نیکسٹ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب الیکشنز ہو گئے، اب جو نیشنل اسمبلی ہے اس کی فرسٹ میٹنگ کے 120 ڈیز کے اندر اس کو نیو کانسٹیٹیوشن فریم کرنا ہوگا. اگر وہ ادھر کیا نام ہوتا ہے فیل ہو گئی تو اس کو ڈیزالو کر دیا جائے گا. جو لیگل فریم ورک آرڈر کا 5th پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ الیکشنز کے بعد جو نیشنل اسمبلی ہے اس کی میٹنگز بلائی جانا شروع ہو جائیں گی. اور 6 پوائنٹ یہ تھا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کنٹیسٹ کریں گی الیکشنز تو ان کے لیے کچھ گائیڈ لائنس دی گئی تھی، کچھ ہمارے پاس ایلیجیبلٹی کرائٹیریا سمجھ لیں وہ دے دیا گیا تھا کہ اس پر جو پورا اترے گی صرف وہ ہی ہمارے پاس کیا نام ہوتا ہے وہی پارٹی ہمارے پاس الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کر لے گی. لیگل فریم ورک آرڈر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کنڈکشن آف الیکشنز. اب یحییٰ خان جو تھے وہ جیسے ہی حکومت میں آئے تو وہ ایسے وہ دیکھ رہے تھے آپشنز کی طرف دیکھ رہے تھے جس کی وجہ سے وہ جو پاور ہے وہ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز کو یعنی سویلینز کو دے دیں. تو اس وجہ سے انہوں نے جو فری اینڈ فیئر الیکشنز کا کیا نام ہوتا ہے وعدہ بھی کیا تھا، اور یہ کریڈٹ ان کو ہی جاتا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم جنرل الیکشنز جو ہوئے تھے وہ یحییٰ خان کے دور حکومت میں ہوئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ وی ول کنڈکٹ الیکشنز ایز سون ایز پاسبل، لیکن یہ کچھ وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو سکا. الیکشنز ہوئے لیکن ایز سون ایز پاسبل والا سین نہیں تھا. تو اس میں ہمارے پاس جو آ جاتا ہے کچھ تو جو ان کی اپنی انٹینشن نہیں تھی اتنی جلدی الیکشنز کروانے کی، اور دوسرا ہمارے پاس فلڈ اور ایسٹ پاکستان میں فلڈ اور سائیکلون آ گیا تھا جس کی وجہ سے پوسٹ پون کرنا پڑا، اور آخر کار جو ہمارے پاس الیکشنز تھے وہ ہمارے پاس دسمبر 1970 کو ہیلڈ ہوئے تھے. اب ادھر جو تھے ہمارے پاس شیخ مجیب الرحمان جو عوامی لیگ جو ایسٹ پاکستان کی پرومیننٹ پارٹی تھی اس کے لیڈر تھے. تو انہوں نے ہمارے پاس 6 پوائنٹس دیے تھے. انہوں نے کچھ 6 پوائنٹس دیے تھے جس کے اوپر جو تھے ہمارے پاس ذوالفقار علی بھٹو جو ویسٹ پاکستان میں پرومیننٹ تھے اور شیخ مجیب الرحمان، ان دونوں کے درمیان ہمارے پاس کانفلکٹ تھا. اب جو ذوالفقار علی بھٹو تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے ان پوائنٹس میں امینڈمنٹ کر دیں، یعنی کچھ تھوڑے فلیکسیبلٹی شو کر دیں. ان کے یہ تھا، ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ جو پوائنٹس یہ ہیں اس سے ہمارے پاس جو سینٹر ہو وہ ویک ہو جائے گا اور پروونسز کچھ زیادہ ہی اسٹرانگ ہو گئی. تو وہ چاہتے تھے کہ آپ اپنے کچھ امینڈمنٹ کر سکیں کر دیں، لیکن جو شیخ مجیب الرحمان تھے وہ بہت انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی ہم اپنے جو یہ 6 پوائنٹس ہیں اس میں ہم بالکل بھی فلیکسیبلٹی شو نہیں کر رہے. تو ادھر جو یحییٰ خان تھے انہوں نے کیا انہوں نے میٹنگس ہیلڈ کی یہ شیخ مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ. تو شیخ مجیب الرحمان تھے انہوں نے ایگری کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے ہم امینڈمنٹ ہم کمپرومائز کے لیے تیار ہیں، لیکن جو تھا یہ انہوں نے صرف الیکشنز ہیلڈ کروانے کے لیے یہ پینترا اپنایا تھا. اس کے جب الیکشنز ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے بھئی اپنے یہ وعدے سے مکر گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنا کوئی بھی پوائنٹ میں وہ نہیں کر رہے، ہم اپنا فارمولہ بالکل بھی چینج نہیں کر رہے. اب اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ جو شیخ مجیب الرحمان تھے ہی وانٹیڈ سیٹلمنٹ ناٹ سپریشن. اب اس کے بعد جو تھے جو ہمارے پاس شیخ مجیب الرحمان تھے انہوں نے ریئلائز کیا، تو انہوں نے ریئلائز کر دیا کہ بھئی ہم
سپریشن ہمیں نہیں چاہیے, ہم ان کے ساتھ یونٹی میں ہی رہیں گے. تو اس سلسلے میں وہ یو ایس ایمبیسیڈر کے ساتھ فیبرری 28 کو جوزف فارلینڈ کے ساتھ ڈھاکہ میں ان کی ملاقات ہوئی اس کیس میں, اور کہ ہم بھائی کمپلیٹ ہمیں سپریشن بالکل بھی نہیں چاہیے. اور انہوں نے اس کام کو زیادہ وہ کرنے کے لیے زیادہ یعنی اس بات پر بہت زیادہ بضد تھے, تو انہوں نے جو تھی ایک سیکرٹ میسج بھی بھیجا یو ایس کونسل کے جنرل کو کہ آپ یحییٰ خان سے وہ کریں, بات کریں کہ ہم وہ ہیں, ہم آپ کے ساتھ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے تیار ہیں. لیکن یہاں ہمارے پاس جو تھا اس سے پہلے کہ یہ بات ہمارے پاس وہ ہو جاتی, یہ سیٹلمنٹ ہو جاتی, ہمارے پاس جو تھی وہ آپریشن آرمی آپریشن ہو گیا مارچ 25 1971 کو, جس کے بعد ہمارے پاس انڈو پاک وار بھی ہوگی, جس کی وجہ سے یہ کام ہمارے پاس نہیں ہو سکا. اب ہم دیکھتے ہیں ریزلٹ آف الیکشنز. اب ہمارے پاس یہ جو الیکشنز ہوئے تھے اس کے بعد ہی ہمارے پاس جو تھا اس کے الیکشن اس کے رزلٹ کے بعد ہی ہمارے پاس جو تھا وہ اصل مسئلہ بنا تھا. جو بنگلہ دیش یہ جو ملٹری آپریشن اوپر بات ہوئی کہ آرمی آپریشن ہوا تھا وہ بھی, اور انڈو پاک وار بھی, وہ سب یعنی اس الیکشن کے جو رزلٹ تھے اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا تھا. اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشنز کے رزلٹ کیا ہوا. اب جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں جو ہمارے پاس عوامی لیگ تھی وہ جو ایسٹ پاکستان کی موسٹلی سیٹس تھی وہ جیت گئی تھی 167 آؤٹ آف 169, اور جو پیپلز پارٹی تھی دے وون لائن شیئر آف سیٹس ان ویسٹ پاکستان. اب ایسٹ پاکستان میں ہمارے پاس ایک پارٹی آ گئی تھی اور ویسٹ پاکستان میں ہمارے پاس دوسری پارٹی آ گئی تھی. اب ہمارے پاس مسئلہ یہ بن گیا تھا کہ ایک پارٹی کو کیا نام ہوتا ہے تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑ رہی تھی, یعنی اپنی پاورز کو ودرا کرنا پڑ رہا تھا. لیکن یہاں ہمارے پاس کوئی بھی اس بات پہ ایگری نہیں تھا. شیخ مجیبر ذوالفقار علی بھٹو یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم نے چھوڑ دیا ہم نے پاور ہم نے شیخ مجیب الرحمان کو دے دی تو وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے, اور ہمارے پاس جو ہے وہ جو ایسٹ پاکستان تھا وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا. اور جو عوامی لیگ تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ہمیں پاورز نہیں دے رہے تو یہ ہمارا حق مار رہے ہیں کیونکہ ہم جیت گئے الیکشنز, تو پرائم منسٹرشپ ہمارا حق ہے کہ ہم پرائم منسٹر چنیں. ذوالفقار علی بھٹو وہ یونین کرنا چاہ رہے تھے کہ دو لوگ آپس میں وہ کر دیں, مل کے پرائم منسٹرشپ کو وہ چلائیں, لیکن یہاں کوئی بھی دوسرے کی بات ماننے پر ایگری نہیں تھا. اب جو یہاں تھا یحییٰ خان کوئی بھی ادھر یحییٰ خان دونوں کو کمپرومائز کروانے میں ناکام ہو گئے تھے, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 25 مارچ کو ایک آرمی آپریشن سرچ لائٹ کے نام سے ایک میسو کمپین چلانی شروع کر دی ایسٹ پاکستان پر مارچ 25 1971 میں, جہاں جو تھی آرمی جو جس میں زیادہ ویسٹ پاکستان کے وہ تھے سولجرز تھے, تو انہوں نے کیا کیا کہ بنگلہ دیش جو پریزنٹ بنگلہ دیش ہے وہاں کے جو انٹلیکچوئلس تھے ان کو پکڑنا شروع کر دیا, اسٹوڈنٹس پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ان سب کو پکڑنا شروع کر دیا. اور وہاں ہمارے پاس یحییٰ خان نے آرمی کو آرڈر دیا تھا کہ ہی آرڈرڈ دا آرمی ٹو ریسٹور دا آرڈر بائی واٹ ایور مینس ور نیسیسری, یعنی جو چاہے ہو جائے آپ وہاں لا اینڈ آرڈر کو سنبھالیں, یعنی جو ادھر ان میں ایگریشن پایا جا رہا ہے جو وہاں وہ پروٹیسٹ کریں ان سب کو آپ نارملائز کریں, تو جو کچھ ہو سکے آپ کریں. تو اس وجہ سے یہاں ہمارے پاس جو تھا 3 ملین پیپل جو ہمارے پاس تھے ایسٹ پاکستان میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور یہ بھی آتا ہے کہ ہمارے پاس 0.4 ملین جو ویمن تھی دے ور ریپڈ, اور جو ہمارے پاس شیخ مجیب الرحمان ہے ان کو بھی ہمارے پاس کیا نام ہوتا ہے پکڑ لیا تھا. اب یہاں جو تھی ہمارے پاس کنٹری میں ایک سول وار کریٹ ہو گئی تھی ہمارے پاس کنٹری میں. اب انڈیا جو ہے وہ ہمارا شروع سے دشمن ہے, وہ نہیں چاہتا کہ کبھی پاکستان میں کوئی پیس یا کچھ بھی ایسا نارمل حالات رہیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہاں تو ایک سول وار چل رہی ہے کنٹری کے درمیان, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وار ڈکلیئر کر دی.
اب یہاں کیا ہوا کہ ادھر ایک طرف ہمارے پاس کنٹری کو سول وار کا سامنا تھا اور دوسری طرف 1971 کی وار شروع ہو گئی، جس میں انڈیا جو تھی انہوں نے بنگلہ دیش کا ساتھ دیا اور دونوں نے مل کے پاکستان پر چڑھائی کر دی. یعنی یہاں ہمارے پاس ایک دوسرا مسئلہ بھی کریٹ ہو گیا کہ پاکستان اور انڈیا کی وار ہو گئی. اب پاکستان اور انڈیا کی وار جو تھی یہ ہمارے پاس ہوئی تھی دسمبر 3 سے لے کے دسمبر 16 1971 تک یہ ہمارے پاس وار چلی تھی، جس میں ہمارے پاس جو پاکستان تھا، پاکستان کو بہت زیادہ پاکستان کو بہت زیادہ شرمندگی بھی اٹھانا پڑی، کیونکہ یہاں ہمارے پاس پاکستان کو ڈیفیٹ ہو گئی تھی انڈیا کے ہاتھوں بہت جلد تھی. اور یہاں جب بھی کوئی دو کنٹریز آپس میں جو ان کی لڑائی ہوتی ہے، ان کی وار ہوتی ہے، تو ہمارے پاس سیز فائر کے لیے جو دنیا کی بڑی بڑی وہ ہوتی ہیں اسٹرانگ جو کنٹریز ہوتی ہیں، پاورز ہوتی ہیں، وہ ہمارے پاس سے کچھ آرگنائزیشنز بھی UN جیسے، تو وہ سیز فائر کے لیے دونوں کو راضی کرتی ہیں. تو یہاں بھی ہمارے پاس جو تھی UN نے دسمبر 4 1971 کو ریزولوشن پاس کی گئی تھی سیز فائر کے لیے، اور ادھر ہمارے پاس اس کو جس کو سوویت یونین نے بھی، یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک نے بھی ویٹو کیا تھا. اور ساتھ ہمارے پاس اس کو چھوڑ کے 6 اور ریزولوشنز بھی تھی، جس میں سے ایک چائنا کی بھی تھی کہ آپ بھائی اپنی انڈینز کو کہا تھا کہ اپنی فورسز کو ودرا کر دیں. اور اس میں سے کچھ جو پوائنٹس تھے وہ پاکستان نے کچھ ریزولوشنز مان بھی لی تھی. لیکن یہاں جو تھا ہمارے پاس جو انڈیا تھا، اس نے بیہائنڈ دا کرٹنس پالیٹکس کھیلی تھی. اس نے کیا کیا، انہوں نے ابھی ریزولوشنز کو نہیں مانا تھا، یعنی سیز فائر کے اس کو آفر کو نہیں مانا تھا. کب تک؟ ٹل دا فال آف ڈھاکہ آن 16 دسمبر 1971. انہوں نے اس 16 دسمبر تک سیز فائر نہیں کیا تھا، اپنی ٹروپس ودرا نہیں کیے تھے. اور اس وجہ سے 16 دسمبر کو جب ہمارے پاس پاکستان ٹوٹ گیا دو حصوں میں، تو اس کے بعد انہوں نے ودرا کی اپنی ٹروپس، اور یہاں جو ہمارے پاس سیز فائر تھا اس کو انہوں نے سرنڈر میں چینج کر دیا. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب ادھر کنٹری میں بہت سے حالات خراب تھے، لیکن یحییٰ خان نے یہاں ایک جو تھی چائنا اور جو USA ان کے جو ریلیشنز تھے ان کو نارملائز کرنے کے لیے بہت کام کیا تھا. 2 سال تک کہا جاتا ہے کہ 2 سال تک انہوں نے کیا نام ہوتے سیکرٹ نیگوشیشنز کی تھی، تاکہ ان کے جو ہمارے پاس ریلیشن ہیں وہ نارملائز کیے جا سکیں. اب ہمارے پاس جو ہے یحییٰ خان کو اپنا چارج چھوڑنا پڑا فال آف پاور. اب اس کی جو فال آف پاور تھی، اس کے پیچھے ہمارے پاس جو مین ریزن آتا ہے، وہ ہمارے پاس سب سے پہلے سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارے پاس ایسٹ پاکستان تھا، ادھر اتنے زیادہ لوگوں کا جو قتل ہوا تھا، وہ سب سے پہلا مسئلہ یہ آ جاتا ہے. دوسرا ہمارے پاس جو ہمارے پاس ہیومیلیٹنگ ڈیفیٹ بائی انڈیا جو تھی، یہ ہمارے پاس دوسرا سب سے بڑا وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے جو پاکستانی جو تھے یہ پروٹیسٹ کرنا شروع ہو گئے تھے، اور ان کے درمیان ایک اینگر پایا جاتا تھا کہ ہمارا ایک تو ہماری کنٹری کیا نام ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، اور دوسرا ہمیں انڈیا سے اتنی بری ڈیفیٹ ہوئی ہے، تو اس وجہ سے لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، ہی سرنڈرڈ آن December 20 1971 and gave his powers to ذوالفقار علی بھٹو، جو ایک ایمبیشیس لیڈر تھے ویسٹ پاکستان کے. اب جب ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے کیا نام ہوتا ہے پاورز دی، سرنڈر کر دیا ان کے آگے، تو انہوں نے کیا کیا، شیخ مجیب الرحمان کو جو انہوں نے اریسٹ کروایا تھا ایسٹ پاکستان سے، ان کو کیا نام ہوتا ہے ان کو کیا نام ہوتا ہے ان کو ریلیز کروا دیا تھا. اور اس کے بعد جو تھے ہمارے پاس جو یحییٰ خان تھے، یہ بھی ہاؤس اریسٹ ہو گئے تھے. پھر ان کو جب ان کی ریلیز کے بعد ان کو سٹروک ہو گیا، اور اس کے بعد یہ فلی ریکور نہیں ہوئے تھے اس سٹروک سے. اب ادھر ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ یحییٰ خان کے دور حکومت میں بہت زیادہ
کیا نام ہوتا ہے، ملکی حالات بہت خراب ہو گئے تھے، ہمارے پاس ہماری کنٹری ٹوٹ گئی تھی، لیکن ہم ان کی انٹینشنس کو کویسچن نہیں کر سکتے. وہ اس لیے کویسچن نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی جو دور حکومت ہے اس میں پہلی دفعہ جو تھے ایک بنگالی بندے کو چیف سیکرٹری آف ایسٹ پاکستان وہ کیا گیا تھا، تعینات کیا گیا تھا. اس کے بعد انہوں نے جو تھی بجٹ میں چینجز کی تھی تاکہ ایسٹ پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے اس کو صحیح کیا جا سکے. اس کے بعد انہوں نے جو تھی آرمی میں جو ایسٹ پاکستان کی ریکوائرمنٹ تھی اس کو بھی وہ کر دیا تھا، بڑھا دیا تھا، ڈبل کر دیا تھا کہ وہاں سے بھی ڈبل لوگ آرمی میں آئیں گے. لیکن یہ سب بھی جو تھا یہ بنگالیز کو سیٹسفائی نہیں کر سکا، اور ان کی انٹینشن فری ہونے کی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. اور یحییٰ خان جو تھے وہاں انہوں نے یہاں مس ہینڈل کیا تھا، بہت زیادہ افیئرس کو ہینڈل کرنے میں مس ہینڈلنگ کی، تو اس وجہ سے ہمارے پاس جو تھا پاکستان ٹوٹ گیا تھا. So after the end of 1971 war and separation of Bengal, people of the remaining Pakistan came out on the streets declaring Yahya and his fellow traitors and asked for his removal from the designation. So تو اس پبلک پریشر کے انڈر آ کر انہوں نے جو ذوالفقار علی بھٹو ہے ان کو حکومت بنانے کی دعوت دی، اور اپنی حکومت اور اپنی اس سے وڈرا کر کے چلے گئے. اور ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اگست 10 1980 راولپنڈی میں. اب اس کے بعد جو ہمارے پاس تھا سویلین، ہمارے پاس رول آ گیا ذوالفقار علی بھٹو اور پیپلز پارٹی کے اندر ہمارے پاس کنٹری میں ایک سویلین رول آ گیا، یعنی ڈیموکریسی پریویل ہونا شروع ہوئی. لیکن یہ بھی انفارچونیٹلی ہمارے پاس یہ بھی بہت زیادہ عرصے تک نہیں چلی، اور جو جنرل ضیاء الحق تھے انہوں نے دوبارہ کنٹرول سنبھال دیا اور ایک ڈیکیڈ کے لیے انہوں نے یہاں رول کیا. اب یحییٰ خان جو تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی ہیو مور سمپتھی ٹورڈز ڈیموکریسی دین ہز پریڈیسر، دیٹ از ایوب خان. تھینک یو.